بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پہاڑ خوروں پہ بات کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی تو اس وقت یہ زمین ڈگمگا رہی تھی، پھر اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے اس پہ پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ ادھر ادھر ہچکولے نہ کھائے۔ ابھی جدید تحقیق سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ پہاڑ زلزلوں کو روکنے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی کئی قسمیں ہیں، کوئی بہت اونچے ہیں، کوئی قد میں تو چھوٹے ہیں لیکن پھیلاؤ میں زیادہ ہیں، کہیں دور دور تک میدان ہیں۔ تو گویا ایک ایسا توازن ہے پہاڑوں کے ذریعے کہ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پہاڑ ہیں اونچائی کے، جن میں K2 ہے، قراقرم ہے، کوہ ہمالیہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا خوبصورت سلسلہ ہے پہاڑوں کا۔ اس میں اگر ہم تھوڑا سا بارش کا جو سائیکل ہے پانی برسنے کا اس کو دیکھیں تو ایک طرف ہمارا سمندر ہے، وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے اور وہ جا کے ان شمالی پہاڑوں سے ٹکراتی ہے اور اس کے بعد بارش برساتی ہے، میدانوں میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ یہ۔ اور قرآن پاک میں تقریباً 33 بار پہاڑوں کے بارے میں آیات موجود ہیں جو ہمیں ان کے مختلف جو کام ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہیں اور ان کے فائدے کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو 2 آیات ہیں ان کو میں بتاتی ہوں جو اس وقت میرے عنوان سے مطابقت کھاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت جو ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں فرمایا گیا ہے اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دوسری آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں فرمایا اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ اب یہ 2 اہم کام یہاں بتائے گئے ہیں۔ اب میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہم ذرا اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ پوٹھوار کی شاہراہ ٹیکسلا اور اس کے ارد گرد کے جو پہاڑ ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے توڑ توڑ کے ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ GT روڈ کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسلا کے پہاڑ ہیں وہاں کے رہائشیوں کی مسلسل کوششوں کے بعد اس میں توڑ پھوڑ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ توڑ پھوڑ کرنے والے اب دوسرے پہاڑوں کی طرف چلے گئے ہیں اور یاجوج ماجوج کی طرح ان کو بھی چاٹنے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ ان پہاڑوں کو ہم توڑ رہے ہیں تو ہوگا کیا، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کا بیلنس توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ پہاڑ بنائے ہیں تو پھر یہ توازن تو ختم ہو جائے گا نا۔ یعنی ہم قیامت سے پہلے ہی قیامت کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب سب کچھ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے اور زمین جو ہے، آسمان جو ہے وہ کھل جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی، تو میرا خیال ہے یہ کام ہم نے خود ہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو توڑا کیوں جا رہا ہے۔ یہ پہاڑ ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے توڑے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے زرعی زمینوں کو کھایا، وہاں پہ سوسائٹیاں بنائیں، اب ان سوسائٹیوں کے اوپر مکان بنانے کے لیے ان پہاڑوں کو توڑ کے ریت اور بجری لے کے جا رہے ہیں اور یہ ایک اور نقصان ہمارے ملک کو پہنچا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس مقرر کیا ہوا ہے، ریت اور بجری اللہ خود ہمیں بھیج رہا ہے دریاؤں کے ذریعے، تو ہم ان دریاؤں میں آئی ہوئی ریت اور بجری کو استعمال نہیں کرتے اور ہم اپنے پہاڑوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ ہم اپنے ساتھ نہیں، آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ایک غیر ملکی سیاح ادھر آئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ فکرہ کسا اس ساری صورتحال کو دیکھ کے، کیونکہ وہ لوگ تو اپنے پہاڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، وہ بالکل، بلکہ یونیسکو نے تو پہاڑوں کا دن مقرر کیا ہے، یہ پہاڑوں کا ایک دن منایا جائے جس طرح اور دن منائے جاتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی برقرار رہے، فضا میں توازن برقرار رہے اور یہ جو بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ پہاڑوں پہ لگے ہوئے جو درخت ہیں وہ درختوں کی وجہ سے جو
پالوشن ہوتی ہے اس میں کمی رہتی ہے، پھل آتے ہیں، لکڑی آتی ہے، تو یہ ساری ہم پہاڑوں کو ہی توڑ دیں گے تو پھر کدھر سے لائیں گے؟ تو اس نے بڑی حیرانگی سے دیکھا کہ یہ آپ کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان کو آپ توڑے جا رہے ہیں، آنے والی نسلیں آپ کو پہاڑ خور کے نام سے یاد کریں گی۔ تو میرے عزیزو، ان پہاڑوں پہ رحم کرو اور ان کو تباہ ہونے سے بچاؤ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔